عید کی مبارکباد دینے کا کیا تجربہ تھا؟ سب کو آنے میں گلے ملنے کا جی تو ہر مسلم بھائی سے پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہو پاتا ہے کہ ہر مسلم بھائی سے گلے مل جی جی تو صحیح طریقہ کیا ہے؟ بھائی نے سوال کیا کہ عید کے لیے مبارکباد دینے کیا صحیح طریقہ ہوگا. تو دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ عید کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے گلے ملنا تو ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے, سنت نہیں کہلائے گا گلے ملنا عید کے دن, لیکن اسی کو ممانعت بھی نہیں ہے, اس لیے کہ شریعت نے کچھ چیزوں کو چھوڑ دیا ہے جو چیزیں شریعت کے خلاف نہیں جاتی, کہ ان چیزوں پہ اگر آپ شریعت کا حصہ نہ سمجھ کے عمل کریں تو کوئی حرج نہیں. جیسا مثال کے طور پر مختلف قومیں مختلف قسم سے ہاتھ ملاتی ہیں, تو کیا وہ حرام ہو جائیں گی؟ نہیں, شریعت تو مانیت نہیں کی, لیکن وہ سنت نہ سمجھے. اگر کچھ لوگ ہاتھ ملا رہے ہیں تو سمجھے نا, ہاتھ اس طرح سے ملاتے کہ انگوٹھا پکڑتے, کچھ لوگ ہاتھ ملائیں گے تو انگوٹھا نہیں پکڑتے ہیں, اس طرح ملاتے ہیں. کچھ لوگ ہاتھ ملائیں گے, آپ دیکھیے ہاتھ ملا کر اس کو کھینچتے ہیں اور اس کو چومتے ہیں. تو ہر قوم کا اپنا ایک طریقہ ہے. کچھ لوگ ہاتھ ملائیں گے تو ہاتھ کو اس طرح سے سینے پر ماریں گے, ہر قوم کا ہے. شریعت نے اس کو ممانعت نہیں کی, لیکن سنت تو صرف ہاتھ ملانا ہے. رہا بات کی چیزیں تو شریعت نے منع نہیں کیا, اور یہ رسومات جو ہوتے ہیں یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے, تو شریعت اس کو برا بھی نہیں سمجھتی ہے. ٹھیک ہے, یا مختلف قسم کے لباس جو مختلف علاقوں میں پہنے جاتے ہیں, جیسا کہ افغانستان میں افغانی, پاکستان میں پٹھانی, پنجاب میں پنجابی, کشمیر میں کشمیری, شریعت اس سے منع نہیں کرتی ان لباس سے, جب تک وہ سنت کے مطابق ہے, سطر کو ڈھانکتے ہیں, مکمل ہے, آپ کرتے رہیے. اسی طرح خوشی کے اندر بھی شریعت نے کچھ باتیں بتائی ہے, لیکن کچھ چیزوں پہ چھوڑ دیا ہے کہ ہم لوگ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسا مثال کے طور پر عید کے دن لوگ عیدی دیتے ہیں ایک دوسرے کو. اب اگر اس سے کوئی سنت بولے تو یہ بدعت ہو جائیں گی, لیکن خوشی میں ہم لوگ طریقہ ہے خوشی منانے کا, ہم کچھ پیسے دیتے ہیں نا. جیسا کہ مثال کے طور پر کسی نے دیکھا کہ کوئی آدمی بچے کے ساتھ آیا, پوچھتا ہے یہ آپ کا بچہ ہے, پہلی بار ملا تو فوراً آپ دیکھیے کچھ تو بھی جیب میں سے نکالیں گے اور دے دیں گے اس کے ہاتھ میں, اس لیے کہ خوشی اظہار کرنے کا ان کا اپنا طریقہ ہے کہ کچھ رقم دیتے ہیں. ٹھیک ہے, عید کے دن لوگ ایک دوسرے کو عیدی دیتے ہیں نا, بچوں کو عیدی دیتے ہیں, اور یہ تو واجب سے زیادہ ہوتی ہے. کوئی عیدی نہ دے تو عیدی نے دیا ہے نا, اور شیرخرما بنتا ہے, سیویاں بنتی ہے, تو کیا یہ سب سنت ہے؟ جب تک ان اعمال کو آپ سنت نہیں سمجھیں گے تو ان پہ آپ عمل کر سکتے ہیں. شیرخرما بنا رہے ہیں, سیویاں بنا رہے ہیں, عیدی دے رہے ہیں, مخصوص کپڑے پہن رہے ہیں عید کے دن کے بعد, یہ عید کے دن پہننا فلاں ہے, تو یہ درست ہے. اسی میں یہ بھی شامل ہے کہ اگر مبارکباد دینے کے لیے آپ کوئی ایک طریقہ اختیار کرتے ہیں جو شریعت کے خلاف نہ ہو تو کوئی حرج نہیں. جیسا کہ ہمارے پاس گلے ملتے ہیں لوگ, تو گلے ملنا بہرحال شریعت کے خلاف نہیں ہوگا. کب تک؟ جب تک کہ اس کو سنت نہ سمجھا جائے. اس لیے کہ رسول اللہ گلے نہیں ملتے عید کے دن, تو یہ سنت تو کسی ہے. پہلے لوگ تید ملتے تھے, ملتے کیا تھے, پڑھتے تھے وہ, ہے نا, گلے پڑ جاتے تھے جا کر. اس وجہ سے بہت سے لوگ دیکھ کر بھاگ جاتے عید کے دن, نہ کوئی یار یہ گلے پڑیں گے, آپ یہاں سے نکلو, ہے نا. تو پھر بولے نہیں, ایک سنت ہے, نہ 3 سنت ہے عید کے دن گلے ملنا, نہ ایک سنت ہے. لیکن اگر کوئی اس کو یہ سمجھتا ہے کہ مبارکباد دینے کی رسم ہے, خوشی کے اظہار کرنے کی یہ رسم ہے, جیسا کہ عربوں کا ایک طریقہ تھا رسول اللہ کے زمانے میں, جو قریش تھے وہ خوشی کا اظہار کرتے تو چومتے تھے, سر چومتے تھے, یا کاندھے پر بوسہ لیا کرتے تھے ایک دوسرے کی. لیکن رسول اللہ نے کبھی روکا نہیں, یہ نہیں کہا کہ کیوں کرتے, نہیں انہوں نے کبھی اس کو سنت کہا, یہ سنت ہے ایسا کرنا. ٹھیک ہے, ہاتھ کسی کا چوم لیا, ٹھیک, تو یہ ان کا احترام کا طریقہ تھا. یا محاورتاً بولتے تھے اس طرح سے کہ دل چاہتا ہے کہ تمہارے پیر چوم لو, اتنا اچھا کام کیا تم نے, محاورتاً ایسا بولتے, چومتے نہیں تھے جا کر پیر, اس کا محاورہ عزت اور تعظیم کے لیے. تو ان چیزوں کو شریعت نے نہیں روکا, ٹھیک, بولنے کی حد تک یا کچھ چیزوں کے عمل کرنے کی حد تک, ان کو چھوڑ دیا علاقے پہ. تو جب تک ہم اس کو سنت نہیں سمجھتے تو عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں. لیکن اگر آپ جانتے ہیں یہ آدمی سنت سمجھتا اور گلے مل رہا ہے تو اس کو کہیے یہ سنت نہیں ہے, لیکن اگر خوشی اظہار کرنے کا یہ طریقہ ہے اس قوم کا تو مجھے کوئی حرج نہیں اس کی خوشی اظہار کرنے میں, لیکن یہ سنت نہیں. لیکن عمومی لوگ بہرحال آج کل سمجھ رہے ہیں کہ سنت نہیں ہے. اللہ رہا معاملہ کہ ہم کیا کریں, تو عید کے دن یاد رکھیے آپ ایک دوسرے کو مبارکباد دیجیے اس اعتبار سے جیسا صحابہ دیتے تھے. رسول اللہ سے تو یہ بات ثابت نہیں ہے, لیکن مختلف روایت میں آتا ہے, آثار میں, کہ صحابہ ایک دوسرے کو کہتے تقبل اللہ منا و منکم, یا منی و منک, اے اللہ ہم سے اور آپ سے یہ اچھے اعمال جو ہم نے رمضان میں کی وہ قبول کرے, یہ اس کا معنی ہوتا ہے. تو آپ یہ گریٹنگس, یہ باتیں ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں, تقبل اللہ منی و منک, اللہ مجھ سے اور آپ سے, یا تقبل اللہ منا و منکم, اللہ ہم سے اور تم سے قبول کرے بول کر آپ یہ دعائیں ایک دوسرے کو دیتے تھے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عید کی خوشی کا اظہار جو ہے, چھوٹی چھوٹی بچیاں دف بجا کر اور گیت گا کر, اچھے اچھے ترانے گا کر کرتی تھی. تو یہ بھی سنت ہے, یہ بھی کوئی اگر کرنا چاہے اپنے گھر کے اندر کہ بچے کچھ ترانے گائے اپنے گھر کے اندر, دف بجائے, تو اس کی بھی جواز ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ عید کی نماز کے بعد جا رہے تھے, بچیاں انصار کی کچھ دف بجا کر گیت گا رہی تھی, کچھ ترانے گا رہی تھی. حضرت ابوبکر ناراض ہوئے کہ رسول اللہ جا رہے اور تم یہ کیا کر رہی ہو. آپ آگے بڑھے اور ان کو روکنا چاہا تو اللہ کے رسول نے کہا ابوبکر جانے دو, ہر قوم کی عید ہوتی ہے, آج ہماری عید ہے,
تو ان کو خوشی منا لے تو یہ کہ وہ جو دف بجا رہی ہے تھوڑا گا لے رہی ہے، لیکن بچیوں کے لیے آنے تو عورتیں شروع ہو جائیں گی اب پتہ چل گیا، اور دف بجا کر ڈھول تاشے ڈی جے ویجے سب چالو ہو جائیں گے، نہیں، دف ایک ہاتھ سے بجنے والا ایک چیز ہوتی ہے۔ تو بہرحال اس حد تک دف بجا کر اپنی خوشی کا اظہار کرنا، چھوٹے بچیوں کا یا بچوں کا ترانے گانا اور لوگوں کے دست سے مل کر تقبل اللہ منا ومنکم یا منی ومنک کہنا، یہ کوئی بات نہیں، یہ سب خوشی میں ہے۔ اور جب تک سنت نہ سمجھے آپ تو عیدی دینا، گلے ملنا اور شیرخورما بنانا اور پینا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آپ سمجھے نہیں بنانا ہی پڑتا ہی، کرنا ہی پڑتا، ایسا نہیں کرے تو بد اخلاق لوگ ہیں فلاں ہیں، تو پھر تو غلط ہے۔ پھر اگر آپ ایسی رسم توڑنے کے لیے خاص نہ کریں عید کے دن، خالی کھجور کھلا بس عید ہمارا کھجور بولیں گا، شیرخورما بس یہ شیرخورما کو ضروری تھوڑی عید کے دن، ٹھیک، سنت نہیں ہے نا، آپ کو بتانا ہے، جیسے کچھ لوگ سمجھ رہے سنت تو کیجیے، ورنہ اگر لوگوں کو علم ہے کہ بھائی یہ کوئی سنت نہیں ہے، لوگ بناتے ہیں بس خوشی میں میٹھا بناتے ہیں تو میٹھا بنایا جا رہا، کچھ جگہ ہو سکتا ہے مٹھائیاں دیتے ہوں گے، کچھ جگہ سیویاں دیتے ہوں گے، کچھ جگہ شیرخورما پلاتے ہوں گے، کچھ جگہ کچھ اور دیتے ہوں گے لوگ اٹھا کر، تو شریعت کی چونکہ خلاف نہیں تو بہرحال کرنے میں سمجھتا ہوں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔